اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر، منتخب آیات پر گفتگو فرماتے ہیں۔ ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں، مفسر قرآن، اور ہمیں قرآن کریم سے قریب کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی ان آیات کے جو معنی اور مفاہیم ہیں وہ ہم تک منتقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کون کون سے اوصاف دیکھنا چاہتا ہے، ایک بندہ مومن کی خوبیاں کیا کیا ہوتی ہیں۔ خواتین و حضرات، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، یعنی سورہ آل عمران کی آیات 133 اور 134 پر گفتگو ہو چکی ہے ہمارے پروگرام میں، لیکن آج ہم نے آیت رکھی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ لوگ، یعنی متقیوں کی صفات بیان ہو گئیں۔ اب یہ کہ یہ متقی کیا کرتے ہیں، کہ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ اگر کبھی کوئی ان سے فحش کام سرزد ہو جاتا ہے، اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں کسی گناہ کے ارتکاب کے بعد، تو انہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، توبہ کرتے ہیں اور اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں۔ اللہ کے سوا کون ہے جو ہماری توبہ کو سنے اور ہمیں معاف کرے؟ ان میں ایک اور کمال ہوتا ہے، ایک اور صفت ہوتی ہے، وہ یہ کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، یہ اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے، یعنی اس کو ریپیٹ نہیں کرتے، اور جب کوئی گناہ اتفاق سے یا جہالت کی وجہ سے ہو جائے تو فوراً توبہ کرتے ہیں، اپنی توبہ کو مؤخر نہیں کرتے، توبہ میں تاخیر نہیں پیدا کرتے۔ خواتین و حضرات، ان تمام نکات پر انشاءاللہ بات کروائیں گے اپنے عہد کے ایک جید عالم دین سے، اور سیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اور مومنوں کی وہ صفات جو 133 اور 134 آیات سورہ آل عمران میں بیان کی گئی ہیں، وہ اوصاف یہاں کن کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی وہ یہ بھی متقی ہیں، یہ بھی مومن ہیں، لیکن کلکم خطاؤن، جو بندہ مومن ہے وہ خطا کا پتلا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ کے حضور معافی مانگ لینی چاہیے اور توبہ کی طرف رواں دواں ہو جانا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف شفاف رکھے اور ان پر دھبے نہیں آئیں۔ جب بھی گناہ ہم کرتے ہیں تو ہمارے دل پر ایک دھبا نمودار ہو جاتا ہے، توبہ کرتے ہیں تو وہ دھبا رفع ہو جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، سیکھیں گے ہم محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب سے، تشریف فرما ہیں لاہور میں۔ ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، ڈین ہیں، پیام صبح کا آپ لازمی جز۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ آل عمران اور آیت 135۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ
وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو معاً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ کبھی دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سورہ بقرہ میں کل کتنی آیات ہیں؟ درست جواب 286۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ فاطمہ بنت حزیمہ یا فاطمہ بنت زید یا فاطمہ بنت اسد؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، 133 134 آیات پر گفتگو ہو چکی ہے۔ اب یہ 135ویں آیت میں جو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ہاں یہ متقی ہیں، ان کی یہ صفاتیں، لیکن ان سے کوئی فحش کام ہو جاتا ہے، کسی گناہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے یا ظلم کر بیٹھتے ہیں۔ اب یہاں پر او ظلمو، ذرا ارشاد فرمائیے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اس سے ماقبل کی جو دونوں آیات ہیں، آیت نمبر 133 اور 134، اس میں اللہ کریم نے متقین کی صفات بیان فرمائی ہیں، اور ان صفات کے آخر پہ فرمایا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو جو اصل پسند ہے وہ تو محسن ہے۔ اور محسن کون ہوتا ہے؟ ویسے تو عملی طور پر محسن اور متقی میں کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن معنوی طور پر یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کے جو ظاہری عمل کے اعتبار سے فرق یہ ہوتا ہے کہ محسن وہ ہوتا ہے جو ہر وقت بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس کی زندگی ظاہر متقی ایک ہمہ جہت کردار کا نام ہے، تو وہ متقی اس کی عملی صورت یوں ظاہر ہوتی ہے کہ وہ ہر لمحہ اپنے کام کو پہلے سے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ محسن احسان سے ہے، اور احسان ہم جانتے ہیں کہ اس کا مطلب لفظی معنی تو کسی چیز کو اچھا کرنا ہے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے سوال کرنے پر اس کا جواب ارشاد فرمایا، جب انہوں نے کہا تھا کہ اخبرنی عن الاحسان، کہ مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ احسان یہ ہے کہ اللہ کی بندگی اس طرح سے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم یہ تصور قائم نہیں کر سکتے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ تو پھر کم از کم تصور ہے جو عبادت اور بندگی اور ہر چیز میں ضروری ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو ٹارگٹ بتایا ہے، الٹیمیٹ ٹارگٹ، وہ یہ ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اس کو آپ یوں کہہ لیجئے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ جو کیفیت ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے، جس کو وہ پسند کرتا ہے، جس کو اس نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور سورہ بقرہ میں فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، آپ ہر وقت بہتر سے بہتر کرتے رہو، اللہ تعالیٰ بہتر سے بہتر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کی انٹرپریٹیشن اس حدیث سے یوں ہوتی ہے کہ ہمیں جو ٹارگٹ دیا ہے وہ یہ ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، حالانکہ اللہ کو دیکھا جانا اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ خود فرما دیا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس دنیا میں اللہ کو دیکھا جانا ممکن نہیں ہے۔ کب دیکھا جانا ممکن ہوگا؟
اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، سسٹم مکمل ہو جائے گا، اس وقت جنتیوں کو ایک آوازہ لگایا جائے گا، ایک منادی کرنے والا منادی کرے گا اور وہ کہے گا کہ اے جنتیوں، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے تم سے ایک وعدہ کیا تھا اور اب میں وہ وعدہ پورا کرنا چاہتا ہوں۔ جنتی حیران ہوں گے کہ اللہ تو نے ہمیں نجات دے دی عذابوں سے، تو نے ہمیں ہمارے اوپر اتنا کرم فرمایا، اتنی نعمتیں، جنتیں، سب کچھ عطا فرما دیا، کون سا وعدہ باقی ہے؟ تو اتنے میں پھر اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دیں گے، حجاب ہٹا کے اپنا دیدار فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے تو جنتی حیران ہو جائیں گے کہ اللہ کے دیدار کی لذت کے سامنے جنت کی ساری نعمتیں ہیچ ہوں گی، وہ پیک ہوگی۔ گویا جب سسٹم مکمل ہو جائے گا تب اللہ کا دیدار ہوگا۔ اب یہاں جس سسٹم میں ہم موجود ہیں، اس سسٹم میں گویا ہمیں وہ ٹارگٹ دے دیا گیا ہے کہ تم نے اپنی بندگی کو اس ٹارگٹ پہ فکس کرنا ہے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، جو اس وقت ممکن ہوگی جب اس پورے نظام کو مکمل کر کے ایک آخری نعمت کے طور پر مومنوں کو وہ دیا جائے گا۔ اس الٹیمیٹ ٹارگٹ کی طرف چلتے ہوئے راستے میں موت بھی آ جاتی ہے، راستے میں برزخ آ جاتا ہے، راستے میں حشر آ جائے گا، راستے میں جنت دوزخ کا فیصلہ آ جائے گا، یہ ساری چیزیں راستے کی ہیں۔ اب وہ شخص جو یہاں متقی ہے، جو دنیا میں زندگی گزار رہا ہے، اس کا الٹیمیٹ ٹارگٹ ہے اللہ کو دیکھنا، اللہ کا دیدار۔ لہٰذا چونکہ وہ ان اچیویبل ٹارگٹ ہے اس دنیا کے اعتبار سے، اس لیے انسان کا جو طرز عمل ہے وہ بہتر سے بہتر کی طرف چلتا رہتا ہے، یہ آگے سے آگے بڑھتا رہتا ہے اور کبھی رکتا نہیں ہے، اس کے اندر کبھی ڈاؤن فال نہیں آتا، کیونکہ اس کی پیک نہیں آتی، وہ آگے سے آگے اللہ کا قرب کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے، لیکن وہ رکتا نہیں ہے۔ مومن سے جو اللہ توقع کرتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ محسن بنے، ہر وقت وہ اللہ کے قرب میں، اپنی نیکی میں، اپنے اعمال میں، لوگوں کے ساتھ تعلقات میں وہ بہتر سے بہتر کرتا جائے اور وہ قریب سے قریب تر ہوتا جائے۔ ان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، واللہ یحب المحسنین، یہ ہیں وہ ہمہ جہت کردار والے، یہ ہیں وہ متقی۔ اب آ جائیں آپ اس آیت کے اوپر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جب ہم اس آیت پر آتے ہیں تو یہاں فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ، جب لوگوں سے، ایسے لوگ جن سے کوئی فحش کام سرزد ہو جاتا ہے، فحش کام سے کیا مراد ہے ڈاکٹر صاحب؟ میں عرض کرتا ہوں، یا پھر وہ اپنے اوپر زیادتی کر بیٹھتے ہیں۔ اب یہ فحش کام سے پہلی بات جو آپ نے فرمائی کہ فحش کام سے کیا مراد ہے، فحش یا فحش یا فحشاء قرآن میں آتا ہے، یہ لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے، یہ حیا کے مقابلے میں آتا ہے۔ حیا کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا، اور فحشاء کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو حد سے باہر جانے دینا، حد سے باہر نکل جانا۔ لہٰذا فحشاء بنیادی طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لگائی ہوئی حدود سے باہر نکلنے کا نام فحشاء ہے۔ کوئی بھی شخص کسی بھی حد سے باہر نکلے تو وہ فحش کام ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ہے۔ لیکن خاص طور پر وہ جو اس کے مقابلے میں حیا کی حدود مقرر کر دی گئی ہیں، اور جو حیا کی حدود سے کوئی شخص باہر نکلتا ہے، اس میں لباس بھی ہے، اس میں نگاہیں بھی ہیں، اس میں انسان کا ہاتھوں کا طرز عمل ہے، انسان کے کانوں کا، سماعتوں کا، قوت گویائی کا، ہر چیز کا طرز عمل اس کے ساتھ، حتیٰ کہ گفتگو العیو، یعنی جو انسان زبان سے گفتگو کرتا ہے اس میں بھی حیا ہے، اور جو بد زبانی ہے وہ بے ایمانی سے اور نفاق سے تعلق رکھتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ حیا اور ایمان ایک چیز ہے، اکٹھے آتے ہیں، اکٹھے چلے جاتے ہیں۔ کہنے کی بات یہ ہے کہ فحشاء کا مطلب ہر وہ طرز عمل ہے جو کفر اور نفاق کا طرز عمل بھی ہے اور انسانیت کے منافی طرز عمل ہے، کہ جب آپ لباس کے اعتبار سے اس حدود سے باہر نکل جائیں، جب آپ زبان کے اعتبار سے ان حدود سے باہر نکل جائیں، جب آپ نگاہوں کے اعتبار سے ان حدود سے باہر نکل جائیں، اور جو ہی آپ ان حدود سے باہر نکلتے ہیں تو یہ پاؤں پھسل سکتا ہے، کسی کی نگاہ پھسل سکتی ہے، کسی کا ہاتھ کسی غلط طرف جا سکتا ہے۔ اس دھرتی پر، اس دنیا میں، اس مادی دنیا میں، اس نفسیاتی کیفیات کی بدلتی ہوئی دنیا میں انسان سے کچھ بھی سرزد ہو سکتا ہے، لیکن اہل ایمان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ان سے کوئی کبھی پاؤں پھسل جائے یا پھر وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں۔ ظالموا انفسہم کا معنی ہے کہ وہ کام جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، ظلم عدل کے مقابلے میں ہے، اور وہ کام جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کر بیٹھے ہیں، تو اس وقت ان کو فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، ذکر اللہ، وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ صفت ہے انہی لوگوں کی جس کے بارے میں آیت نمبر 133 اور 134 میں بات ہوئی کہ وہ جو ہمہ جہت صفات رکھنے والے،
وہ انسان جتنا مرضی آئیڈیل اور پرفیکٹ ہو ہے تو انسان، اور کل بنی آدم خطا، اس سے خطا ہو جاتی ہے. یا تو یہ وہ لوگ ہیں، یا پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے دو کیٹیگریز بتا دی ہیں کہ یہاں پہ واو ہے، واو عاطفہ بھی ہو سکتا ہے والذین کا واو، یا یہ واو عاطفہ ہے، یا یہ واو تفسیری ہے. اگر یہ واو عاطفہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے لوگ واللہ یحب المحسنین تک جو صفات رکھنے والے ہیں، جو اعلیٰ سے اعلیٰ منازل طے کرتے چلے جاتے ہیں، یہ اور لوگ ہیں. اور جو والذین جن سے فحش کا ارتکاب ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، حدود سے باہر نکل جاتے ہیں، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، یہ دوسرے کیٹیگری کے لوگ ہیں. یہ اس پہلے کیٹیگری سے علاوہ ہیں تو اہل ایمان ہیں، تو یہ اچھے لوگ اور نیکی کے رستے پر چلتے ہیں، لیکن ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اور یہ باہر نکل جاتے ہیں. لیکن جب یہ نکلتے ہیں، یہ دونوں صورتوں میں مفہوم کے اعتبار سے اور عملیت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. وہ پہلی کیٹیگری کے لوگ ہوں، غلطی سرزد ہو جانا بالکل خارج از امکان نہیں ہے، غلطی سرزد ہو سکتی ہے، اور جب غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اصل اس طرز عمل کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو غلطی سرزد ہو جانے کے بعد کا ہے، کہ اس وقت وہ کیا کرتے ہیں. انسان سے جو غلطی سرزد ہوتی ہے نفسیاتی طور پر دو قسم کی مغلوبیت کی وجہ سے ہوتی ہے. ایک مغلوبیت ہے انسان کی جذبات کی مغلوبیت. جذباتی طور پر بعض اوقات انسان ایسے حالات میں ہو جاتا ہے کہ وہ جذبات غالب آ جاتے ہیں، اور جذبات غالب آ جانے کی وجہ سے انسان کی عقل معوف ہو جاتی ہے. اس وقت انسان کو اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، اس کو صرف جذبات کی مغلوبیت میں کچھ کر گزرنے کی ایک تڑپ ہوتی ہے، اور انسان اس وقت فحش کا ارتکاب کر بیٹھے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے. لیکن اس کا فوراً احساس اس وقت ہوتا ہے جو ہی جذبات کم ہوتے ہیں، جو ہی جذبات ٹھنڈے پڑتے ہیں، تو انسان کو احساس ہو جاتا ہے کہ یہ تو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں تو غلط کر بیٹھا ہوں. لیکن یہ اس کو احساس ہوتا ہے جس نے زندگی کا یہ منہج طے کیا ہو کہ میں نے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنی ہے اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے. اس کو فوراً ہی احساس ہو جائے گا. جس شخص نے اپنی زندگی کا یہ منہج طے ہی نہیں کیا، اس کو کوئی نہیں احساس ہوتا. جذبات ٹھنڈے پڑ بھی جائیں تو اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. دوسری جو وجہ ہوتی ہے گناہ کرنے کی یا فحش کا ارتکاب کرنے کی، وہ حالات کی مغلوبیت ہوتی ہے کہ حالات ایسے بن گئے، کوئی واقعہ ایسا ہو گیا، کوئی چیزیں ایسی، سراؤنڈنگز ایسی ہو گئیں کہ اس نے انسان کو کوئی مغلوب کر دیا اور انسان مغلوب ہو کے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھا. لیکن جو ہی وہ حالات تبدیل ہوتے ہیں، اس کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے، تو حالات تبدیل ہوتے ہی اس کو خیال آتا ہے کہ مجھے تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اب وہ جب اس کو خیال آیا، یہ خیال بھی اسی کو آنا ہے جس نے زندگی کا منہج طے کیا ہوا ہے. لہٰذا جس نے اپنے دل میں تقوی رکھا ہوا ہے، جس نے اپنے دل میں تقوی پیدا کیا ہے، اسلام پر عمل کر کے گناہوں سے بچ کے اپنی زندگی جو ہے وہ مینج کی ہے، اس کے دل میں فوراً خیال آئے گا کہ اللہ میں تو یہ کام نہیں کرنا چاہتا تھا، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اس کو فوراً اللہ یاد آتا ہے. لہٰذا فرمایا ذاکر اللہ، اس کے فوراً بعد وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں. اب یہ اللہ کے یاد کرنے کی پھر آگے مختلف کیفیات ہیں، اور پھر اس کے علاوہ وہ استغفار کرتے ہیں. یہ استغفار، یہ اللہ کی یاد، یہ اس کو نصیب ہوتی ہے جس نے اپنی زندگی تقوی کی بنیاد پر، اس ترجیحی نقطے کی بنیاد پر طے کی ہوئی ہو کہ میں نے زندگی اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے گزارنی ہے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرتے ہوئے گزارنی ہے. اس کو نہ صرف جذبات کی مغلوبیت اور حالات کی مغلوبیت کے بعد نہ صرف اس بات کا احساس ہوتا ہے جب اس سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے، بلکہ اس سے کوئی موقع اللہ کی خوشنودی کا اگر مس ہو جائے، ضائع ہو جائے، تو بھی اس کو یہی احساس ہوتا ہے، اور پھر بھی وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ کا استغفار کرتا ہے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ یاد خدا کتنی ضروری ہے، اور جو یاد خدا میں مشغول رہتا ہے پھر گناہ کا ارتکاب کرنا اس کے لیے ویسے ہی مشکل کام ہو جاتا ہے. تو یاد خدا ہمیشہ دل میں رہنی چاہیے. اس پر ڈاکٹر صاحب ہم آپ سے تفصیلی بات مزید کروائیں گے ذرا آگے چل کر. آپ نے یہ جو فحش کاموں کی بات کی، ایک تو فحش کام وہ جو ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشروں میں ایک تعریف اس کی ایک عام ہے کہ فحش کام یہ بد نظری ہے یا بدکاری ہے وغیرہ وغیرہ. آپ نے فرمایا کہ بے حیائی ہے، اس کو ہم فحش کام سمجھتے ہیں. لیکن کیا یہ یہاں جو بات فرمائی جا رہی ہے، یہاں بھی فحش کا جو کینوس ہے وہ اتنا ہی ہے؟ مثال کے طور پر جو بخیلی ہے یعنی کنجوسی، اس کو بھی فحش کاموں میں کیا دین شمار کرتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اس کو ہم فحش کو
اس وسیع کینوس میں دیکھتے ہیں جس کینوس میں قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ بخیلی اس میں شامل ہے، کیونکہ بخیلی کے بھی دو موڈ ہیں، دو مختلف حالتیں ہیں۔ ایک بخیلی وہ ہے جو بائی ڈیفالٹ انسان کے اندر ایک اس کے اخلاقی وصف کے طور پر اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ انسان کو، جس کو شح نفس کہا جاتا ہے، یہ دراصل ایک باطنی کیفیت ہے جو اللہ نے ہر شخص کے دل میں رکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہر نفس کے اندر یہ شح، یہ بخیلی کرنے کی ایک خواہش یہ موجود ہے۔ لیکن کوئی شخص کنجوس ہے اپنے فطری اخلاق کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی اس کو کنجوس کیا ہے۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کا ہاتھ کھلا ہے۔ یہ فطری طور پر لوگوں کا بائی ڈیفالٹ جس کو کہتے ہیں، پیدائشی طور پر کوئی شخص کسی غصے والا ہے، کوئی شخص نرم مزاج ہے، کوئی کم گو ہے، یہ سارے اخلاق اللہ تعالیٰ کسی کے اندر پیدا کر دے تو یہ ایمان کے منافی نہیں ہے۔ لیکن وہ چیز جو انسان شعوری طور پر کرتا ہے اور روک لیتا ہے اللہ کے دیے ہوئے مال کو، اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو، اللہ کی دیے ہوئے وقت کو، اس کو روک لیتا ہے اور اس کو ضائع کرتا ہے، اور یہ والی جو بخیلی ہے یہ پھر گناہ ہے اور یہ پھر فحش میں آئے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی میں ہے۔ لیکن اس کی وہ جو اسپیسیفک ڈیفینیشن ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، وہ اسپیسیفک ڈیفینیشن بھی خود قرآن نے کر دی۔ جب قرآن نے یہ کہہ دیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، بدکاری کے قریب نہ جاؤ، اس لیے کہ یہ بے حیائی ہے، یہ فاحشہ ہے، اور ساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ راستہ جو بدکاری کی طرف جائے وہ تو اسپیسیفکلی فحش ہے۔ ٹھیک، لہٰذا اس وجہ سے جو اوریانی ہے اس فحش میں آتی ہے، بد زبانی ہے فحش میں آتی ہے، وہ ساری چیزیں جو زنا کی طرف لے جانے والی ہیں وہ سب کچھ فحش میں آتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرما دیا کہ جو بدکاری ہے، جو زنا ہے، وہ صرف وہ نہیں ہوتا جس کو ہم سیکشول انٹرکورس کہتے ہیں یا جو شرمگاہیں سر انجام دیتی ہیں، صرف وہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ارتکاب بہت پہلے شروع ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا العینان تزنیان، آنکھیں بدکاری کرتی ہیں، ہاتھ بدکاری کرتے ہیں، زبان بدکاری کرتی ہے، پاؤں بدکاری کرتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے شرمگاہ تو اس بدکاری کی تصدیق کرتی ہے جو بدکاری پہلے سے جس کا ارتکاب ہو رہا ہوتا ہے۔ یوں یہ اسپیسیفک ہو جاتا ہے کہ جب فحش کی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی بھی اس طرح کا کام جو اس زنا کے قریب لے جانے یا اس کی مبادیات میں سے ہو، یہ پھر اسپیسیفک مفہوم بھی ہے، اور جو وسیع کینوس میں مفہوم جو ہے وہ ہر قسم کی نافرمانی اس کے اندر آ جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کا کینوس بہت بڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر صاحب بالکل واضح کر دیا آپ نے بات۔ اب یہ کہ یہ جو فحاشی کے مرتکب ہوتے ہیں یا کوئی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں تو مان انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے، تو اس سے پہلے ایک بات، او ظلموں، یا اپنی جانوں پہ ظلم کر لیتے ہیں، تو یہاں پر جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، ہم سے کوئی فحاشی کے ہم مرتکب ہو جاتے ہیں، ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے یا ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، تو کیا ہم اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں؟ تو اس کو ذرا واضح کر دیجئے۔ ہم جب بھی کسی گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اس کی بنیادی وجہ ہماری جہالت ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن فرماتا ہے۔ ارشاد۔ اصل میں یہ جو اپنی جانوں پر ظلم ہے، یہ ہر فحش اپنی جانوں پر ظلم ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک جرم وہ ہوتا ہے جو انسان انفرادی طور پر کسی فرد کے خلاف کرتا ہے اور اس کا جو متاثر ہونے والا صرف وہ دوسرا فرد ہوتا ہے۔ ایک وہ جرم ہوتا ہے جو انسان جب سر انجام دیتا ہے تو اس سے ایک فرد بھی متاثر ہوتا ہے اور پورا معاشرہ بھی اس سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ جب پورا معاشرہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ تو اس اسپیسیفک ڈیفینیشن میں بھی موجود ہے جس کو فحش کہا جاتا ہے، یعنی اس کے اثرات کے اعتبار سے ایک طرف معاشرہ ہے اور ایک طرف ایک فرد ہے۔ تو جو انسان گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، اگرچہ اس سے متاثر ہونے والا کوئی ایک ہو، اگرچہ اس سے متاثر ہونے والا سارا معاشرہ ہو، لیکن یہ بہرحال اس کا اپنی جان پر ظلم ہے اور اس نے اپنی جان پر ظلم بہرحال کیا ہے۔ لہٰذا قرآن جب ظلم کی بات کرتا ہے تو اس میں اسپیسیفکلی جیسے فحش کا ایک وسیع کینوس ہے، وسیع مفہوم ہے، اور ایک اسپیسیفک مفہوم ہے جس کے بارے میں میں نے عرض کر دیا۔ اسی طرح جب ظلم کی بات کرتے ہیں تو ایک اس کا وسیع مفہوم ہے جو عدل کے مقابلے میں ہے، اور ایک اس کا اسپیسیفک مفہوم ہے
اور وہ مفہوم ہے جس کو قرآن نے خود اسپیسیفائی کر دیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ لہٰذا اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہو گیا کہ جو حکم اللہ کا ماننا چاہیے تھا آپ نے کسی اور کا مان لیا، شرک ہو گیا۔ آپ نے جو حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا چاہیے تھا آپ نے کسی اور کا یا اپنے نفس کا مان لیا، تو یہ بھی گویا ظلم کی وہ اس سیکوینس میں سب سے بڑا ظلم وہ ہے کہ آپ اللہ کے حق میں نافرمانی کریں اور حق تلفی کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حق تلفی ہو تو یہ بھی ظلم ہے، ایک شخص کسی دوسرے کے حق میں کو تلف کرے تو وہ بھی ظلم ہے۔ تو یہ اس سیکوینس میں اور پھر ان آیات کے سیاق و سباق میں ظالموا انفسکم، جب ہم غزوہ احد کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ یہ آیات غزوہ احد کے تناظر میں نازل ہوئی ہیں اور یہ تبصرہ ہو رہا ہے اس کے ما قبل اور اس کے ما بعد، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر کسی سے وقتی طور پر ایسا کوئی اقدام سرزد ہو گیا ہے جس کا اس کو نقصان ہے، تو یہ بھی اس کا تو اصل میں اپنے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی اگر کوئی خلاف ورزی کر بیٹھا ہے تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد کے تناظر میں تم کو کہاں دیکھنا چاہتے تھے، تم وہاں نظر نہیں آئے۔ اب اس کو ذرا سا اس کا کینوس اور پھیلا دیتے ہیں اس بات کو کہ اگر کوئی بندہ کسی جرم کا مرتکب ہوتا ہے، کسی گناہ میں انوالو ہو جاتا ہے، وہ بد نظری ہو، بے حیائی ہو یا کوئی بھی کام ہو علی ھذا القیاس، تو وہ ظلم اپنے آپ پر اس لیے بھی کر رہا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے تو کسی اور مقام کا مجھے مستحق بنایا تھا اس زمانے اس دنیا میں تیرا خلیفہ ہوں، میں تیرا نائب ہوں، لیکن میرا عمل لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ تو یہ جو انسان کا جو اپنا ایک مقام ہے، اس کی حیثیت کو فراموش کر دینا اور اپنے مقام سے گر جانا، کیا اس جانب اشارہ ہو رہا ہے کہ انسان جب بھی کوئی گناہ کرتا ہے اپنے پہ ظلم کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس مقام سے ہٹا دیتا ہے؟ اور یہ تو انسان کی بات ہو رہی ہے، ایک مسلمان، ایک مقام مسلم کیا ہے، ہم کس کے امتی ہیں، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کو ایک خاص درے پر دیکھنا چاہتے تھے، انہوں نے ظلم کیا، وہ ایک اجتہادی خطا جسے کہتے ہیں کہ وہ خطا ہوئی، لیکن اس کے بعد انہیں آپ معاف کر دیں، ان سے مشورہ کریں، وہ شاورہم فی الامر کی بات بھی ہو جاتی ہے ان صحابہ کے لیے کہ یہ ان کو اپنے سے قریب کریں۔ ہاں غلطی ہو جاتی ہے، لیکن کیا انسان کو اس کا مقام نہیں بتایا جا رہا یہاں، خاص طور پر اہل ایمان کو؟ بالکل درست ہے، ان کو مقام بتایا جا رہا ہے۔ اصل میں سمجھنا یہ چاہیے کہ بدبختی گناہ کا سرزد ہونا نہیں ہے، بدبختی گناہ کا احساس نہ ہونا ہے۔ اگر انسان کو گناہ کا احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو یہ تو خوشبختی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی تو فرما رہے ہیں کہ ذکر اللہ کثیرا، وہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جس نے گناہ کا احساس کر لیا، غلطی چھوٹی ہو یا بڑا گناہ ہو، جب اس کے فوراً بعد اس کو احساس ہو گیا اور اس نے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، اپنے گناہوں کی بخشش مانگنا شروع کر دی، استغفر اللہ کہنا شروع کر دیا، اللہم اغفر لی کا ورد کرنا شروع کر دیا، فوراً اللہ کے سامنے جھک گیا، تو یہ وہ احساس گناہ ہے جو اس کو گناہ سرزد ہونے کے باوجود انتہائی خوشبخت اور اللہ کے ہاں پسندیدہ بنا دیتا ہے۔ اور اگر یہ احساس نہ ہو تو پھر وہ بدبخت ہوتا ہے۔ لہٰذا گناہ کا سرزد ہو جانا، جیسا میں نے عرض کیا، حالات کی مغلوبیت یا جذبات کی مغلوبیت کسی بھی وجہ سے ہو سکتا ہے، لیکن اگر ہو گیا تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کے فوراً بعد کیا طرز عمل ہے۔ اگر تو اللہ کی یاد والا طرز عمل ہے، اب آپ غزوہ احد کو ہی دیکھ لیجئے، ایک غلطی منافقین نے بھی کی کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں مانا اور وہ پیچھے ہٹ گئے، اور ایک غلطی صحابہ کرام سے ہوئی کہ جنہوں نے اس درے پر رہنا تھا اور وہ نیچے اتر آئے یہ سمجھ کر کہ شاید اب فتح ہو گئی ہے، جنگ مکمل ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی دانستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، ان کا خیال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
वसल्लम का हुक्म ये था कि जब तक जंग मुकम्मल ना हो जाए आपने यहीं रहना है, और फतह हो चुकी है, बात मुकम्मल हो चुकी है, इसलिए हमें उतर जाना है। ये तो छोटी सी गलती थी, और इस गलती के बाद भी उनको अल्लाह याद आया, इस गलती के बाद भी उन्होंने इस्तिग़फ़ार किया। तो इसका मतलब ये है कि फ़र्क सिर्फ गलती हो जाने के बाद का एहसास है। गलती तो हर शख्स से होती है, खैरुल खत्ताइन तव्वाबून, गलती हर शख्स करता है, बेहतरीन खताकार वो हैं जो गलती के फ़ौरन बाद पाँव इधर फिसला हो या पाँव इधर फिसला हो, उनको जो ही एहसास होता है वो वापस पाँव अपना ले लेते हैं और अल्लाह से ज़ुबानी तौर पर इस्तिग़फ़ार करते हैं कि अल्लाह हमसे गलती होगी, हम ये नहीं करना चाहते थे। तो असल मसला ये है कि अल्लाह इंसान को इस मुकाम पर नहीं देखना चाहता कि इससे कभी कोई गलती सरजद ना हो, लेकिन अल्लाह इस मुकाम पर देखना चाहता है कि जब भी इससे गलती सरजद हो, ये फ़ौरन उस मगलूबियत से बाहर आते ही अल्लाह को याद करे और अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करे। अगर ये हो गया तो अल्लाह को ये बंदा पसंद है। अब इसके बारे में जितनी तौबा और इस्तिग़फ़ार की हदीस आती हैं, आप अगर उनको इसके साथ जोड़ लें तो सारा मामला, सारी बात वाज़ेह हो जाती है। बिल्कुल ठीक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, भी एक बात हो रही थी दरमियान में, पहले हमने कहा बाद में बात करवाएंगे आपसे, ये इन्हें फ़ौरन अल्लाह याद आ जाता है, यानी ख़ता के बाद, गुनाह के बाद अल्लाह की याद में मशगूल हो जाते हैं, महव हो जाते हैं। तो क्या जब तक आदमी, एक बंदा अल्लाह की याद में मशगूल रहता है, वो गुनाह की तरफ माइल ही नहीं होता? इसलिए हमा वक्त आदमी को अल्लाह की हुजूरी में रहना चाहिए। सुभान अल्लाह, ये बहुत बहुत ही अहम बात है जो आपने सवाल किया है। ये बुनियादी नौइयत का सवाल है। देखें, ये अल्लाह की याद है क्या? अल्लाह की याद ये है कि इंसान के दिल में भी अल्लाह हो और इंसान की ज़ुबान पर भी अल्लाह हो। ये ज़िक्र जो है, ये याद, रिमेम्बरेंस का नाम है, जो इंसान को हर वक्त अल्लाह याद रहे। और उस अल्लाह को हर वक्त याद रखने के लिए जो टूल के तौर पर हमें अल्लाह करीम ने अता फरमाया है, उसमें नमाज भी है। अक़ीमिस्सलात लिज़िक्री, नमाज पढ़ो मेरी याद के लिए। गोया इंसान जब नमाज पढ़ता है तो अल्लाह की याद आती है, इंसान अल्लाह के करीब होता है। फिर ये जो सुबह शाम के अज़कार हैं, ये अल्लाह की याद के लिए हैं। मौका ब मौका दुआएं हैं, अल्लाह की याद के लिए हैं। आप घर से निकलो, दुआ पढ़ो, आप मस्जिद में जाओ, दुआ पढ़ो, बैतुल खला जाओ, दुआ पढ़ो, ये करो, दुआ पढ़ो। ये सारी की सारी चीज़ें दरअसल अल्लाह की याद को दिल में जागुज़ीन करने के लिए हैं, कि इंसान को हर वक्त याद रहे कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं अपनी अल्लाह की रज़ामंदी के लिए ज़िंदा हूँ। अल्लाह की नाराज़गी से बचना मेरा पहला मकसद है इस ज़िंदगी का। जब वो हर वक्त याद रहता है तो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि गुनाह का इम्कान ख़त्म तो शायद नहीं होता, लेकिन गुनाह का इम्कान कम से कम होता चला जाता है। और जितना ज़्यादा इंसान अल्लाह की याद में मशगूल होता है, उतना ज़्यादा वो गुनाहों से दूर होता चला जाता है। फिर अगर उससे कोई गुनाह कभी सरजद हो जाए तो फिर फ़ौरन अल्लाह की याद उसको वापस ले आती है और वो मगलूबियत से बाहर निकलते ही अल्लाह को याद करता है। तो ये बात दुरुस्त है कि अल्लाह की याद में मशगूल रहना ये अपने आप को गुनाहों से बचाने का सबसे बड़ा ज़रिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, और ये क्या करते हैं कि फ़ौरन अल्लाह को याद करते हैं, अपने क़ुसूरों की माफ़ी मांगते हैं अल्लाह ताला से। अब एक और जो बात, और एक बहुत बड़ा बुनियादी अक़ीदा, इस पर एक मोहर लगाई जा रही है यहाँ पर, अल्लाह के सिवा कौन है जो इन्हें माफ़ करे? तो अपने गुनाहों की, अपनी ख़ताओं की, अपने जराइम की माफ़ी और तौबा सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह से मांगनी चाहिए। डॉक्टर साहब, इसको ज़रा वाज़े कर दीजिए। असल में जो इस्तिग़फ़ार है और जो तौबा है, पहले तो इसमें फ़र्क कर लीजिए जी। इस्तिग़फ़ार ज़ुबान से अल्लाह से मग़फ़िरत मांगने का नाम है, ठीक। और तौबा जो है ये अमली तौर पर वापस आ जाने का नाम है। इंसान जब अमली तौर पर, यूं ही समझ लीजिए कि इंसान एक ट्रैक पे चल रहा था, सीधा ट्रैक था, उसका पाँव फिसला, गंदगी में चला गया और उसको एहसास नहीं हुआ उस वक्त फिसलते वक्त, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको एहसास हुआ कि पाँव गंदगी में चला गया है। अब जो पाँव गंदगी में चला गया तो वो वहाँ पे मज़ा लेना नहीं शुरू हो गया, वो वहाँ पे अपने आप को उसको प्रोलॉन्ग करना नहीं शुरू हो गया, बल्कि फ़ौरन वो वापस आया। जब वो फ़ौरन वापस आया तो ये उसकी तौबा है, उसने पाँव वापस खींचा है, ये उसकी तौबा है। लेकिन उसने जो ज़ुबान से कहा कि अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली या रब्बि अग़फ़िरली या अस्तग़फ़िरुल्लाह, कि ये जो मुझसे सरजद हुआ है मैं इस पर अल्लाह की से मग़फ़िरत मांगता हूँ, ये है वो मग़फ़िरत जो असल में वो इंसान अल्लाह से तौबा करता है और अल्लाह से मग़फ़िरत मांगता है। और अल्लाह से मग़फ़िरत जब मांगी
تو گناہ تو سرزد ہو چکا ہے، گناہ تو ہو گیا ہے، غلطی تو ہو گئی ہے، اب وہ جو غلطی ہو گئی ہے وہ اگر اللہ مغفرت فرمائے گا تو اس کے اوپر قلم مغفرت پھر جائے گا، وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا، اور وہ ڈیلیٹ ظاہر ہے وہ آپ کے ریکارڈ میں جمع ہوا ہے، آپ نے جو بھی کام کیا ہے، جو بھی غلطی سرزد ہوئی ہے، اس میں وجہ جذبات کی مغلوبیت ہو، جب وجہ حالات کی مغلوبیت ہو، وجہ کوئی بھی ہو، آپ کے کھاتے میں تو لکھا گیا، کھاتا کہاں ہے؟ وہ جو لکھنے والے یہاں بیٹھے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، زبان سے ایک لفظ نکلا وہ تو لکھ کے لے گئے، کھاتا تو وہاں چلا گیا۔ جب کھاتا چلا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لکھنے والے ہیں فرشتے، ان کی ڈیوٹیاں چینج ہوتی ہیں فجر اور عصر کے وقت، وہ عصر کے وقت اپنا ریکارڈ بند کر کے چلے گئے، نہیں بھی چلے گئے، یہاں بھی اگر موجود ہیں تو ہمیں کیا پتا کہ کہاں موجود ہیں، ہم کوئی دیکھ رہے ہیں ان کو؟ وہ کھاتا اللہ کے ہاں لکھا گیا، کمپیوٹر میں فیڈ ہو گیا، وہ لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا، اب وہ کیسے نکلے گا؟ کون نکال سکتا ہے؟ اگر کسی شخص کو یہ زعم ہو کہ میں گناہ کرنے کے بعد بھی گناہ کے برے اثرات سے بچ سکتا ہوں، تو اس کا مطلب ہے اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اللہ کے بغیر اس گناہ کے اثرات سے نہیں بچا جا سکتا۔ نیکی کے اجر میں اور گناہ کے سزا میں اللہ کریم نے جو بعض علماء نے اس بات پر بحث کی ہے کہ لزوم کا رشتہ ہے، گناہ ہے تو اس کی سزا ہے، نیکی ہے تو اس کا اجر ہے۔ یہ جو نیکی اور اجر کے درمیان رشتہ ہے اور اس کا تعلق ہے لزوم کا، اور گناہ اور اس کی سزا کے ساتھ تعلق ہے، اس کو صرف ایک ذات ہے جو بریک کر سکتی ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات۔ یہ ہے وہ معنی کہ اللہ کے علاوہ کون ہے؟ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے علاوہ گناہ معاف کر کون سکتا ہے؟ نہ کسی کے سامنے وہ لوح محفوظ، نہ کسی کے سامنے وہ لکھنے والے فرشتے، وہ کرامن کاتبین کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اب لکھا گیا، کھاتے میں جمع ہو گیا، اس کھاتے کو اگر کلیئر کرانا ہے تو ایک ہی رستہ ہے، اور وہ یہ کہ جس اللہ کے ہاتھ میں وہ لوح محفوظ ہے، جس اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، جس اللہ نے یہ نظام بنایا ہے، جس اللہ نے یہ پیدا کیا ہے، جس اللہ نے قیامت والے دن حساب لینا ہے، اور جس اللہ کے سامنے جواب دہی ہوگی، اسی اللہ سے مغفرت مانگ لی جائے۔ آج رب اغفر لی کہہ لیا جائے، آج اللہ مغفر لی کہہ لیا جائے، آج استغفر اللہ کا ورد کر لیا جائے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ قلم میں مغفرت پھیریں گے اور وہ گناہ معاف ہو جائے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب کوئی شخص گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اور گویا اللہ سے مغفرت مانگ لیتا ہے تو کمن لا ذنب لہ، اللہ تعالیٰ اس کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور یہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ لہٰذا یہ بنیادی ایمان کا حصہ ہے، یہ توحید کا حصہ ہے، اور ان تمام عقائد کو جو اسلام کے جو سارے بنیادی عقائد ہیں ان کو آپ جوڑ لیں، ایک مربوط عقیدہ بنا لیں، تو وہ یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مغفرت نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ ایک توحید خالص، یہ بھی تصور بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ ہم سے پہلے یہ تصور ایک رائج ہو گیا تھا اور آج تک چلتا ہوا آ رہا ہے ایک اور مذہب میں، کہ اگر کسی مذہبی قائد کے سامنے کنفیشن یعنی اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، اعتراف گناہ کر لیا، تو پھر وہ صاحب اللہ تعالیٰ سے ہمارے گناہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ معاف کروا دیں گے۔ قرآن کریم کیا فرما رہا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ ڈاکٹر صاحب ذرا واضح کر دیجیے اس بات کو، مزید آپ نے کر تو دی ہے واضح، لیکن ذرا سا اور۔ اچھا جی، اس میں یہ ہے کہ جب آپ اس کو تاریخی اعتبار سے دیکھتے ہیں تو بہت سارے مسکنسیپشنز موجود ہیں۔ اس میں عیسائیوں کا کفارے کا عقیدہ بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں، اور یہ بالکل غلط عقیدہ ہے، اور قرآن نے اس کی بھی نفی کر دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ صلیب پہ چڑھ کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ساری انسانیت کا، اب جو بھی شخص جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جڑ جائے گا اس کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ عقیدہ بھی غلط ہے، اور اگر یہ عقیدہ کہ کوئی شخص اپنے بڑے کے پاس، کسی بزرگ کے پاس جا کے کنفیشن کر لے تو وہ چھڑوا لے گا، اور پھر اسی طرح سے جہالت پر مبنی جتنے عقائد ہیں کہ آپ فلاں کے پاس چلے جائیں وہ بخشوا لے گا، فلاں کے پاس چلے جائیں وہ بخشوا لے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیٹی سے فرمایا کہ اے فاطمہ، تو اس وجہ سے نہیں بخشی جائے گی کہ تو میری بیٹی ہے، اور تو اگر میری تابعداری نہیں کرے گی، میری اتباع نہیں کرے گی، میری اطاعت نہیں کرے گی، تو تیری بخشش بھی نہیں ہو سکتی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو ہے
وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے اس کو وہ نہیں بخشی جا سکتی. تو ہم کسی بڑے سے منسلک ہوں یا کسی بڑے کی اولاد میں سے ہوں یا کسی کے سامنے کنفیشن کریں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالی ہماری مغفرت کرے، اور اللہ کے علاوہ کوئی مغفرت نہیں کر سکتا. یہ کام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے تمام جو معاملات ہیں، معاملات زندگی جتنے بھی ہیں، ان سب کے نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہیں. انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کر لوں گا، میں فلاں کر لوں گا، میرے پاس یہ سارے وسائل موجود ہیں، میں اس کا نتیجہ لے لوں گا. نہیں، نتیجہ ہر چیز کا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور پھر خاص طور پر وہ چیزیں جو ظاہراً بھی انسان کے بس سے باہر ہیں، وہ تو اللہ کے علاوہ کوئی کر سکتا ہی نہیں. اور انسان کے جو اس طرح کے جتنے غلط عقائد ہیں ان کی یکسر نفی کر دی. اور یہ درمیان میں جملہ معترضہ، اگر آپ اس آیت کو دوبارہ سیکوینس کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ یہ جو وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ جو ہے، یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے. جو چلتا ہوا سیکوینس ہے وہ یہ ہے کہ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جو جس سے أَوْ ظَلَمُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، جن سے کوئی فحش کام سرزد ہو جائے یا ان سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، ذکر اللہ، اللہ کی یاد کرتے ہیں اور اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں. اور آگے ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ ما فعلوا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے اس کے اوپر وہ اصرار نہیں کرتے. گویا چلتا ہوا جملہ یہ تھا. درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر وہ حقیقت بتا دی گئی ہے جس کا تعلق عقیدہ توحید سے بھی ہے، جس کا تعلق عقیدہ رسالت سے بھی ہے، جس کا تعلق عقیدہ آخرت سے بھی ہے، کہ آپ عقیدہ بھی درست رکھیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی مغفرت نہیں کر سکتا. لہٰذا اللہ سے ہی اپنے سارے معاملات بھی جوڑے رکھو، اور گناہ سرزد ہو جائے تو اسی سے اپنی مغفرت طلب کرو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب یہ توبہ اور توبۃ النصوح بہت سے پروگرام پہ ہم نے یہ بات کر لی ہے، اس لیے وقت بچاتے ہوئے اب آخری حصہ جو ابھی آپ نے تلاوت بھی فرمایا کہ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، یہ اپنے گناہوں پہ اصرار نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب، اس کا مطلب ہم یہ لیں یا توبہ کو تاخیر کا شکار کر لیتے ہیں؟ ارشاد. اچھا، اس کے نا کئی مطالب ہو سکتے ہیں. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا، کہ وہ اس پر اصرار نہیں کرتے. میں اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ اس کو آپ مقابلے میں رکھیں ذکر اللہ اور واستغفر اللہ، کہ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں. یعنی جو ہی گناہ ہوا، گناہ سے مغلوبیت سے نکلتے ہی ان کا پہلا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ سے استغفار کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں دوسرا جو احساس نہ رکھنے والا ہے، جو میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اصل بدبختی احساس گناہ کا نہ ہونا ہے، غلطی کا احساس نہ ہونا ہے. پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اصرار کرتا ہے اس کے اوپر، بلکہ اس کی دلیل دیتا ہے. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ کی دلیل نہیں دیتے، اپنے گناہ پر عملی طور پر اصرار نہیں کرتے، یعنی اس کو جاری بھی نہیں رکھتے، اس کو پرولونگ نہیں کرتے. یہ بھی ایک معنی ہے. پھر اس کی دلیل نہیں دیتے، خام خواہ اس کی جسٹیفیکیشن پیش نہیں کرتے. جو شخص اپنے گناہ کی جسٹیفیکیشن پیش کرتا ہے، یہ دراصل گناہ کے اوپر اصرار کی سب سے بری دلیل ہے، سب سے بری مثال ہے کہ وہ شخص اپنے گناہ کی دلیل دے رہا ہو. اور پھر اس کے علاوہ گناہ کی توبہ، گناہ سے مغفرت نہ مانگنا، اللہ سے مغفرت نہ مانگنا، اللہ سے معافی نہ مانگنا اور توبہ نہ کرنا، یہ بھی اصرار اور گناہ کے اوپر اصرار کی ایک مثال ہے. اور اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں اصرار گناہ کے اوپر، کہ جو انسان کر رہا ہے، میں بس جو کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے. انسان اپنے کیے ہوئے کو ٹھیک سمجھے، اللہ کے سامنے جھکے نہ، اللہ کے بندوں کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف نہ کرے. یعنی جس شخص کے دل میں اپنی غلطی کو تسلیم نہ کر لینے کا جذبہ ہو، تو یہ اصرار، گناہ پر اصرار کی ایک مثال یہ بھی ہے. لہٰذا یہ ساری چیزیں گناہ پر اصرار کی صورتیں ہو سکتی ہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ جس شخص کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا اس کا مقصود ہوتا ہے، وہ کبھی بھی گناہ پر نہ عملی طور پر اصرار کرتا ہے اور نہ ہی وہ فکری طور پر اس کی کوئی دلیل دیتا ہے، بلکہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہے. اور امام نووی علیہ الرحمہ نے مسلم شریف کی تشریح میں جو 4 شرائط رکھی ہیں کہ سب سے پہلا اس کا طرز عمل، اس کا ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ ان یندم علی فعلھا، کہ وہ اپنی غلطی کی ندامت کرتا ہے. پہلے تو اس سے باہر نکلتا ہے، ان یقلع عن المعصیہ، گناہ سے باہر نکلتا ہے،
اور اس کا پہلا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ وہ پاؤں واپس لا کے اس سے باہر سے نکل کے وہ کیا کرتا ہے اَيَنْدِمَ عَلَى فِعْلِهَا، اس پر وہ ندامت اور شرمندگی محسوس کرتا ہے۔ یہ ندامت اور شرمندگی ہی تو ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ بندے سے کبھی گناہ ہو جاتا ہے، حدیث قدسی ہے بلکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کے بعد پھر یہ کہتا ہے اللہم اغفر لی، اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، کیا اس کو معلوم ہے فعالما، اس کو یہ معلوم ہے کہ ان لہو ربن، کہ اس کا ایک رب ہے، فیغفر الذنوب، اور وہ اللہ گناہوں کو بخش سکتا ہے، اور وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ، اور گناہوں پر گرفت بھی کر سکتا ہے۔ یعنی اس کا یہ یقین ہے، اس کا عقیدہ مکمل ہے، اس کو عقیدہ توحید پورا کا پورا اس کا کامل ہے، اس کو معلوم ہے کہ میرا اللہ گناہوں پر گرفت بھی کر سکتا ہے اور گناہ بخش بھی سکتا ہے۔ ظاہر ہے فرشتے کہتے ہیں یا اللہ تیرا بندہ ہے، تیرے سامنے اللہ مغفرلی کہہ رہا ہے تو ایسے ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کا گناہ معاف کر دیا، دوسری دفعہ پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، گناہ کر کے پھر اللہ مغفرلی کہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ وہی بات فرشتوں کے پاس دہراتا ہے کہ کیا اس کو یہ یقین ہے کہ میرا رب مجھے بخش دے گا؟ یقیناً پھر اللہ تعالیٰ دوسری دفعہ پھر فرماتا ہے میں نے بخش دیا، تیسری دفعہ پھر فرماتا ہے بخش دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چوتھی دفعہ پھر وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ چونکہ اس کو یہ یقین ہے کہ میرا رب میری مغفرت کر دے گا اور یہ اللہ مغفرلی ہی کہتا ہے ہر دفعہ گناہ کرنے کے بعد، تو فرمایا کہ اب یہ جو مرضی کرتا پھرے میں نے اس کو ویسے ہی معاف فرما دیا، کیونکہ اس کا طرز عمل یہ ہے کہ وہ ہر دفعہ گناہ سرزد ہونے کے بعد وہ گناہ اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اس سے سرزد ہوتا ہے۔ جب وہ سرزد ہوتا ہے تو یہ صرف یہ کرتا ہے کہ ہر دفعہ گناہ سرزد ہونے کے بعد وہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے۔ تو اصل میں جو شخص ہر گناہ کے بعد اللہ سے مغفرت مانگتا ہے وہ عدم اصرار کی کیفیت میں ہے، وہ گناہ پر اصرار نہیں کرتا، اور جو ہر گناہ کے بعد اپنی یا تو دلیل دیتا ہے یا خاموش رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے، گناہ کو جاری رکھتا ہے، تو یہ ساری صورتیں گناہ پر اصرار کی ہیں۔ اور ایسا کوئی بھی شخص جو ہے وہ اللہ کے ہاں، اب یہاں ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، ان کے پاس دلیلیں ہوتی ہیں، ان کے پاس علم ہوتا ہے، وہ کچھ کہہ سکتے ہیں، وہ جواز پیش کر سکتے ہیں، لیکن وہ جواز پیش نہیں کرتے، نہ دلیلیں دیتے ہیں، وہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہونے کے باوجود وہ اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ والوں کی صفت جن کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو اللہ اس بات سے ہی بڑا خوش ہوتا ہے کہ یہ بندہ گناہ گار ہے، بار بار گناہ کرتا ہے، میرے پاس آتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے یہ بھی فرماتا ہے نا کہ دیکھو یہ بندہ گناہوں پہ گناہ کرتا رہتا ہے لیکن آتا تو میرے ہی پاس ہے نا، توبہ تو وہ مجھی سے کرتا ہے نا یہ میرا بندہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک ہمارے معاشرے میں ایک چیز اور رفتہ رفتہ آتی جا رہی ہے، وہ یہ کہ ایک تو اشارہ آپ نے کر دیا ہے کہ اس کے دلائل دینے اور گناہوں پہ اصرار کرنا، بلکہ گناہوں کی تکرار کرنا، ریپیٹ کرتے رہنا گناہوں کو۔ لیکن ایک بات اور، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، جو کرنا ہے کیے جاؤ، اور بس اللہ معاف کرنے والا ہے، اور توبہ ابھی نہیں کرنی، توبہ کو ڈال دینا ہے ذرا سا عمر کے آخری حصے میں کہ جناب بعد میں توبہ کر لیں گے، ابھی جو کرنا ہے وہ کیے جائیں۔ اس رویے کے تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں، گناہ کرنا اور گناہ سرزد ہونا ان دونوں میں فرق ہے۔ گناہ کرنا تو کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ گناہ کرنا وہ ہے جو آدمی پورا سوچ سمجھ کے اور کیلکولیٹ کر کے کہ چلیں کوئی حرج نہیں ہے میں کر لیتا ہوں، اور اس کیلکولیشن میں یہ کیلکولیشن بھی آ سکتی ہے کہ انسان سوچے کہ میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا، میں گناہ کر لیتا ہوں وہ معاف کر دے گا۔ جس نے سوچ سمجھ کے گناہ کیا اس کو پھر معافی کی بھی کوئی توفیق نہیں ہوتی۔ جس معافی کی توفیق بھی اس شخص کو ہوتی ہے جو سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں مرتا مر جاؤں میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی، جو طے کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ میں زندگی میں اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام نہیں کرنا۔ اس سے جب غلطی سرزد ہوتی ہے تو توبہ کی توفیق بھی اسی کو ملتی ہے، ندامت اور پشیمانی بھی اس کو ہوتی ہے، استغفار بھی وہی کرتا ہے۔ لہٰذا جو شخص استغفار اور مغفرت، اللہ کی مغفرت کو دلیل اور جواز بنا کے سوچ سمجھ کر گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، ایسے سوچ سمجھ کر گناہ کرنے والوں کو کبھی توبہ اور استغفار کی توفیق نہیں ملتی۔
اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے ایک ایک بات کو بالکل واضح انداز میں ہمارے سامنے عطا فرما دیا، اور ہم سب کی علمی کمی کو آپ نے دور فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار۔ کوئز، کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ سورہ بقرہ میں کل کتنی آیات ہیں؟ درست جواب 286۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ فاطمہ بنت حزیمہ، یا فاطمہ بنت زید، یا فاطمہ بنت اسد؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343009880، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092321825019۔ وقت قرآن دازی کا، لیکن کراچی میں کوئی مہمان نہیں، اس لیے اناؤنسمنٹ میرے ذریعے۔ یہ ہیں نوید آفتاب صاحب اسلام آباد سے۔ نوید آفتاب صاحب اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جو زیادہ بولتا ہے بے معنی باتیں کرنے لگتا ہے، جو زیادہ بولتا ہے بے معنی باتیں کرنے لگتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔